السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کے کرم و فضل سے آج ہم سیکنڈ سیشن میں جمع ہے۔ فن تدریس، ٹیچنگ سکلز، ٹائم مینجمنٹ، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور یقیناً جو فارم آپ کو ملا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہوگا، اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ ان میں سے کافی ساری چیزیں جو آپ کی فنگر ٹپس پہ آپ کے ذہن نشین ہوگی ہیں، کچھ ایسے پوائنٹس ہوں گے جن کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی، ان کو آج ہم تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کر لیتے ہیں۔ اوکے، فوکس کرتے ہیں۔ ابھی آپ رائٹنگ کو سٹاپ کر دیں، پھر درمیان میں وقفہ کوئی ہوتا ہے جب لیکچر ایک چینج ہوتا ہے، اس دوران میں فیلنگ کر دیے گا۔ ایک خاص زاویہ نظر، خاص سوچ، تھنکنگ، بلیف، ایک کنسیپٹ، پیراڈائم بھی اس کو انگلش میں بولتے ہیں، پیراڈائم، زاویہ نظر، عقیدہ، ٹیچنگ کے حوالے سے، انسٹیٹیوٹ، ادارے جب چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ تین چیزوں پہ ہے، اردو انگلش میں اس کا میں بیان کر دوں گا، وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب آپ اپنے ادارے کو، اپنی کلاس کو لے کر چلتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اس کے بعد ہم اپنا جو سابقہ سبق ہے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے: یو، آئی، وی، تم، میں، ہم۔ یہ اپروچ ہے، اس کو ہم ڈیپینڈنٹ، انڈیپینڈنٹ، انٹر ڈیپینڈنٹ۔ یو، تم کر سکتے ہو، میں نہیں کر سکتا، دوسرے پہ انحصار کرنا۔ دوسرے لیول پر آئی، میں کر سکتا ہوں اور اس میں ہم کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی خاص اپروچ ہے، بڑی خاص تھنکنگ ہے۔ اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ ہمارا شروع سے ہی اسی پیٹرن کو، اسی طریقے کو فالو کیا جاتا تھا۔ ڈیپینڈنٹ، انڈیپینڈنٹ، انٹر ڈیپینڈنٹ، دوسروں پہ انحصار کرنا، خود مختاری، باہمی انحصار۔ یہ اردو میں اس کا میں نے بیان کر دیا ہے۔ پہلے لیول پہ طالب علم استاد پہ انحصار کرتا ہے، عام جو لوگ ہیں وہ دوسروں پہ انحصار کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، یو کین ڈو اٹ بٹ آئی کانٹ ڈو اٹ، میں نہیں کر سکتا، اور وہ کانفیڈنس نہیں پیدا ہوتا، اور اس کی گرومنگ بچپن سے شروع ہوتی ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے کام جو گھروں میں کروائے جاتے ہیں، اداروں میں کروائے جاتے ہیں، اس میں بچوں سے کام زیادہ نہیں کروایا جاتا، استاد اور ٹیچر اور پیرنٹس، والدین خود کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری میں زیادہ تر بچوں سے کام کروایا جاتا ہے، اس کو خود مختاری کی سوچ کہتے ہیں، گھر میں بھی اور ادارے میں بھی۔ اور تیسرا ہوتا ہے مل کر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کی میں دو تین مثالیں دے دیتا ہوں جس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلے نمبر پر صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں دیکھیے گا، ایک شخص آتا ہے آپ کی بارگاہ میں کہ میں بھوکا ہوں، غریب ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں، تو آپ نے اس کو کھانے کے لیے نہیں دیا، بلکہ آپ نے کہا گھر میں جو سامان ہے اس کو بیچو، کلہاڑا خریدو اور لکڑیاں کاٹ کر جنگل میں خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو آپ نے اس شخص کو اپنے اوپر انحصار نہیں کروایا، اس کو خود مختار بنا دیا، اور خود مختاری سے پھر وہ آگے سکھاتا بھی تھا، بتاتا بھی تھا، تو وہ باہمی انحصار کا اس نے ایک کلچر ڈیولپ کر لیا۔
صحابہ کرام جب گھوڑے پہ سوار ہوتے ان کی لگام نیچے گر جاتی، وہ کسی کو کہتے نہیں تھے کہ یہ لگام پکڑا دو، وہ خود نیچے اترتے، وہ اتنے خوددار ہوتے تھے، جو خودداری ہے، مانگتے نہیں تھے، خوددار ہوتے تھے، نیچے اترتے اپنی لگام خود پکڑتے، ان کو پتا ہے کہ دوسروں پہ انحصار نہیں کرنا، خود مختاری اور پھر باہمی انحصار، اس پہ چلنا ہے۔ اب کلاس میں کیا ہوتا ہے، جب ایک ٹیچر صرف پڑھا رہا ہے اور اسٹوڈنٹ سے کام نہیں کروا رہے، ان کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، ان کو مشقوں کے لیے نہیں کام کہا جا رہا، اور خود ہم سارا پڑھا رہے ہیں، تو اس پہ کیا ہوتا ہے، یہ طالب علم ہم پر انحصار کریں گے اور اس سے لرننگ زیادہ نہیں ہوگی، زیادہ ہم سیکھ نہیں پائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سیکھیں تو ہمیں ان کو آئی کی سٹیج پہ، کہ ہم نے ان کو یقین دینا ہے کہ آپ یہ کام خود کر سکتے ہیں، تو آئی کے لیول پر زیادہ سے زیادہ کام ان سے کروانا ہے۔ تھوڑا ہم نے اس کو گائیڈ کر دیا اور اس کے بعد کام ان سے کروایا۔ اور آخری جو تیسرا حصہ ہے وہی کا ہے، جس میں طالب علم اور استاد مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کے دور میں یہ ٹیکنیک، یہ اپروچ، یہ میتھڈ بہت زیادہ لرننگ کے حوالے سے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، چھوٹے سکولز میں، اداروں میں یہ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ اس کا نام ہے کولیبوریٹیو میتھڈ۔ گروپ میں کام کرواتے ہیں، گروپ ڈسکشن میں، گروپ ایکٹیویٹی میں کام کروایا جاتا ہے، مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، استاد اور ٹیچر مل کر، استاد صرف گائیڈ کرتا ہے، معلم گائیڈ کرتا ہے، ٹیچر جو طالب علم ہیں وہ اسٹوڈنٹ سارے مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو راستہ مہیا کر دیتے ہیں۔ اور اس پہ غلام مرتضی الوی صاحب نے بھی بتایا، ہماری پرسوں ڈسکشن تھی، انہوں نے کہا کہ میں پہلے پڑھاتا تھا، اس کے بعد میں نے جب سینئر اسٹوڈنٹس ہو جاتے ہیں، اس قابل ہو جاتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا ایک چیپٹر آپ نے کرنا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو میں نے دیکھا کہ وہ پورا پورا چیپٹر خود کر کے آ گئے ہیں۔ تو جب اسٹوڈنٹس خود کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں ان کو اپنے اوپر انحصار نہیں کروانا، ہم دیکھتے جائیں گے کتنا وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا بوجھ بڑھاتے جائیں گے، اس طرح یہ آہستہ آہستہ ان پر ہم بوجھ ڈالیں گے۔ اور یہ روٹین کے بھی جتنے میکسیمم کام ہیں، زیادہ تر کام ہیں، ہم ان سے کروانا شروع کر دیں گے، ادارے کا کنٹرول، کمانڈ۔ اس اپروچ پر سنگاپور ایجوکیشنل منسٹری نے اپنے 50% ٹیچرز تیار کروائے، اور پھر انہوں نے باقی ٹیچرز کو بھی اس پر ٹریننگ دی، اور سنگاپور میتھمیٹکس میں نمبر 1 ہے۔ یہ جو اپروچ میں بالکل سادہ کر کے، اس کی جو خاص ٹرمینالوجی اس کو نکال کے سادہ کنسیپٹ پہ، اس پہ 6 گھنٹے کا کورس ہے، 6 ماہ کا کورس ہے جو ہم کرواتے ہیں یونیورسٹیز میں۔ تو یہ بڑا خاص ایک پیٹرن ہے جس کو ہمیں لے کر چلنا ہے۔ اب روٹین میں آپ سوچتے جائیں گے کہ کس جگہ پہ میں نے اپنا رول کم کرنا ہے اور بچوں پہ بوجھ زیادہ ڈالنا ہے، ان سے کام کروانا ہے، جب وہ خود کام کریں گے وہ سیکھیں گے۔ تو یہ اپروچ ذہن میں رہے گی۔ اگر ہم سکھانا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم زیادہ خود پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم آ جاتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ سلائیڈ پلے کروا دیں، سلائیڈ، ٹھیک ہے، چل گئی۔ یہ سارا آپ لوگوں نے پڑھا، اس کو دیکھا ہے۔ مختلف گھر بنانے کے ہم نے مرحلوں کو ڈسکس کیا، 7 مرحلے تھے۔ کسان کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل میں چیزوں کو دیکھا کہ وہ پلاننگ کرتا ہے، پھر تیار کرتا ہے زمین کو، پھر اس کے بعد فصل کی بویائی کے لیے دانہ پھینکتا ہے، گندم پھینکتا ہے، اس کے بعد اس کو چیک کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اوورال کہ کتنی ہمیں فصل چاہیے تھی مل گئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ معاوضہ ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو تشہیر کر دیتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ اسی پہ ہی ہم نے اپنے ٹیچنگ کے مختلف میتھڈ تھے جن کو ہم ڈسکس کر رہے تھے آپ سے۔ یہ وہ اپروچ ہے جو ڈیپینڈنٹ، انڈیپینڈنٹ، انٹر ڈیپینڈنٹ، سادہ یاد رکھنے کے لیے یو آئی وی، تم، میں، ہم۔ تو ہم نے ہم کی اپروچ میں جانا ہے، مل کر۔ آئی کی اپروچ میں بھی تھوڑا لرننگ کا لیول کم ہوتا ہے، وی کی اپروچ پہ جائیں گے تو ہمیں زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ایک جگہ پہ ٹیچر خود کروا رہا ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کون سا میتھڈ، کون سا ٹیچنگ میتھڈ، کون سا طریقہ کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔
یہ وہ 7 مختلف مرحلے ہیں جو آپ کو فارم دیا گیا، اس میں ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، ان کو ہی ہم 1 بائی 1 ڈسکس کر رہے ہیں. سب کی منصوبہ بندی، پہلے اس کو دیکھا تھا جی. یہ کیا ہے؟ P1 لیسن پلاننگ، ایس ایل اوز. اوکے، لیسن پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پھر آگے ایلیمنٹس کون سے تھے؟ ایکشن. اور کتنے ٹائم میں ہم ایس ایل اوز بیان کرتے ہیں آگے؟ 1 منٹ میں ہمیں اس کے جو مقاصد ہیں، جو سبق پڑھا رہے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور جب پہلا لیکچر ہے، جس دن آپ کا پہلا لیکچر ہے کسی بھی کتاب کا، آج نئی کلاس آپ کو ملی، کلاس اپ گریڈ ہو گئی ہے، اگلی کلاس میں منتقل ہو گئی ہے. اب آپ نے نئی کتاب حدیث کی، فقہ کی، تفسیر کی، صرف کی، نحو کی، کوئی بھی کتاب آپ پڑھا رہے ہیں، اس کے جو پہلے دن آپ نے اس کتاب کے مقاصد بتانے ہیں کہ اس کتاب کو آپ کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے. طالب علم کو، اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوتا اس کتاب کا مقصد کیا ہے. ٹیچر کو، معلم کو خود بھی پتا ہو، اور وہ طالب علم کو آگے اسٹوڈنٹس کو بتائے خود کہ یہ اس کا مقصد ہے. کتاب کا مقصد اسٹوڈنٹ کو بھی اور طالب علم کو بھی پتا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ویل اسکل ایکشن 1 منٹ میں ہم کرتے ہیں. کلاس روم مینجمنٹ، یہ کیا ہے؟ P2 کلاس روم مینجمنٹ پریپریشن اس میں کرواتے ہیں. کلاس روم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کنیکشن. کس کا کنیکشن؟ اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کا، طالب علم معلم کا، آپس میں وہ ذہنی طور پر، جذباتی طور پر، روحانی طور پر وہ منسلک ہوں. جب وہ منسلک ہوتے ہیں تو نالج ٹرانسفر ہوتا ہے. اگر وہ منسلک نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ نالج ٹرانسفر ہونا بند ہو جائے گا. پائپ کنیکٹ نہیں ہے نلکے کے ساتھ، یہاں درمیان میں بعض اوقات پائپ پھٹ بھی جاتا ہے. وہ کیا سین ہوتا ہے؟ کلاس میں کسی بچے نے شرارت کی، توجہ تقسیم ہو گئی، جو فلو تھا آپ کا کم ہو گیا، پریشر جو ایک فلو کے ساتھ جا رہا تھا وہ کم ہو گیا ہے. تو کنیکشن کیسے ڈیولپ کرتے ہیں؟ اس کے بے شمار طریقے ہیں. کلاس روم مینجمنٹ پہ ہم 3 لیولز کے کورس کرواتے ہیں. صرف کلاس روم مینجمنٹ پہ آج تو چھوٹی سی بریفنگ ہے. 5 گھنٹے کا کورس، 10 گھنٹے کا کورس اور 20 گھنٹے کا کورس. پہلا سرٹیفکیٹ، دوسرا ڈپلوما اور تیسرا ایڈوانس ڈپلوما، صرف کلاس روم مینجمنٹ پہ. کلاس روم مینج کس طرح کرتے ہیں، اس میں ہارڈلس کیا آتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہو تو کس طرح مینج کرنا ہے، لڑائی جھگڑے سے پہلے ہم نے ساری کلاس کو مینج کر کے رکھنا ہے، بچے ایبسنٹ کیوں ہوتے ہیں، کلاس کی سٹنگ ارینجمنٹ کیسے کرتے ہیں، کس طرح کی سٹنگ ارینجمنٹ، کس طرح کی کرسیوں کی ترتیب رکھیں گے، نشست کی ترتیب کس طرح رکھیں گے کہ طالب علم زیادہ لرن کریں. تو اس میں بے شمار چیزیں ہیں، لڑائی جھگڑے سے لے کر فلو، اور پوری توجہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے تو پھر علم منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ چیزیں جو ہم لفظوں سے بیان نہیں کرتے وہ بھی منتقل ہو جاتی ہیں. فیض کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، فیض. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ایک کتا بھی آ کر بیٹھتا تھا. تو کتے کو اب لفظوں کی سمجھ تو نہیں آتی، ایسا فیض منتقل ہوا. کنیکشن میں ایسا فیض منتقل ہوا کہ اس پر نظر پڑی، اس کی زندگی بدل گئی. وہ بغداد میں جب جاتا 40 کتے اس کتے کی صحبت میں بیٹھتے تھے. تو یہ فیض ہے. تو استاد جو چیزیں کنیکشن اگر بن جائے تو جو چیزیں ٹائم وقت محدود ہوتا ہے، ساری چیزیں منتقل نہیں ہو سکتی. تو جو فہم و بصیرت و توجہ ہوتی ہے یہ کنیکشن کے ذریعے ڈیولپ ہوتی. تو کنیکشن سب سے پہلے بہت ضروری ہے. اس پر بے شمار طریقوں سے ریسرچ کی گئی. یہ پرندوں میں بھی، درختوں میں بھی یہ کنیکشن کا تعلق پایا جاتا ہے. جو توجہ پہ میں بات کرتا ہوں، دختران اسلام میں ایک آرٹیکل، ایک چھوٹی سی تحریر شائع ہوئی، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ سائبر کنٹریز جو برفانی علاقے ہیں، ناروے والی سائڈ، اس میں پرندے ہجرت کر جاتے ہیں جب یہ سردی کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے. اب پرندوں نے جب ہجرت سٹارٹ کی تو انڈے وہ ادھر ہی دے جاتے ہیں، انڈے دے کر ادھر سے تو روانہ ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے ایک انڈے پہ نشان لگایا، چند ایک انڈوں پہ نشان لگایا اور چند ایک پرندوں پہ نشان لگایا. ان انڈوں کو آبزرویشن میں، مشاہدے میں رکھا، اور ان پرندوں کو جن کو نشان لگایا ان میں سے چند ایک کو مار دیا اور چند ایک کو زندہ رکھا. اب جن کو مار دیا گیا ان کے انڈوں سے بچے نہیں نکلے،
तवज्जो और कनेक्शन, उनसे बच्चे नहीं निकले। तो जो तालिब इल्म है वो तवज्जो, कनेक्शन, नज़र, ये जो क्लासरूम मैनेजमेंट का ताल्लुक है, जब आपका कनेक्शन रूहानी तौर पर, जज्बाती तौर पर, अकली तौर पर मुंतकिल हो गया तो आपकी बेशुमार चीज़ें नज़र के ज़रिए मुंतकिल हो जाएंगी। ये परिंदों में, कम्युनिकेशन में, हर चीज़ में है। इधर से हम चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, व्हाट्सअप की मुंतकिल होगी, नज़र आई किसी को? ऐसे पूरी पूरी किताबें, लाइब्रेरीज इधर से व्हाट्सअप करते मुंतकिल हो जाती हैं। तो इसी तरीके से पूरी पूरी किताबें, लाइब्रेरीज एक टीचर दूसरे अपने स्टूडेंट में, तालिब इल्म में मुंतकिल कर सकता है तवज्जो के ज़रिए। तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट और कनेक्शन, कनेक्शन का चूंकि लफ्ज़ मॉडर्न किसी भी जगह पे उस तरीके से वाज़े तौर पर नहीं लिखा हुआ, तो लेकिन हमारी हिस्ट्री, तारीख, इस्लामिक हिस्ट्री, वो आज की पैदाइश नहीं है। इससे तो खैरात मिली है सारी, यूरोप को भी, अमेरिका को भी मिली है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये जो पकीज़गी, कनेक्शन, ये बड़ा ज़रूरी है। इसके पीछे फिर आगे अलग से चीज़ें हैं, एंड पे मैं थोड़ी सी चीज़ें इसको डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। तो कनेक्शन की समझ आ गई, किस तरह करते हैं क्लासरूम मैनेज। 5WH, स्टोरी, स्लोगन और हिडन मैंने चीज़ें बता दी। वो तकवा, टीचर का जितना तकवा, तहारत, जोहद, नीयत, ये सालहियत जितनी होगी, ये फिर आपकी जो चीज़ें व्हाट्सएप के ज़रिए, जैसे तवज्जो के ज़रिए, वाईफाई के ज़रिए ट्रांसफ़र होती हैं, नज़र नहीं आ रही होती और 1 सेकंड में पहुंच जाती हैं, वो अलग है। वो रूहानी तौर पे जितना आपकी पकीज़गी और आगे स्टूडेंट्स को जिस लेवल पे लेकर आएंगे, वो फिर चीज़ें सीखते जाएंगे। इसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट का, जिस तरह मैंने बता दिया आपको कि इस पे 5 घंटे का हमारा सर्टिफिकेट है, 10 घंटे का एडवांस डिप्लोमा है और 20 घंटे का एडवांस डिप्लोमा सिर्फ क्लासरूम मैनेजमेंट पे। इसमें और काफ़ी सारे पहलू हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। 5WH टेक्निक, ये मुख्तलिफ चीज़ें थी। इसी में हम 1 मिनट में बताते हैं सबक की अहमियत को। अब हम इसमें देखते हैं तरीका है तदरीस, टीचिंग मेथड्स। मैं सिर्फ 4 मेथड्स को इस जगह पे डिस्कस करूंगा। पहले नंबर पे जी, कौन सा मेथड है? लेक्चर मेथड, खुतबा, तकरीर। अब मैं कुछ चीजें बता देता हूं, फिर बाद में आपसे पूछूंगा कि ये केस स्टडी है, इसमें कौन सा हम तरीका अप्लाई करेंगे। लेक्चर मेथड उस वक्त ज्यादा फ्रूटफुल होता है, ज्यादा रिजल्ट आते हैं जब हम हमारे सामने एक्सपर्ट्स लोग बैठे हैं, या वक्त कम है, या ऑडियंस बहुत ज्यादा है, तो लेक्चर मेथड को अडॉप्ट करते हैं। वक्त कम है, ऑडियंस बहुत ज्यादा है, सामीन बहुत ज्यादा हैं, या पढ़े लिखे ज्यादा हैं, तो फिर लेक्चर मेथड में एक साइड से मुकर्रर बोलता है, टीचर बोलता है, सारा नॉलेज ट्रांसफर करता है। अब जो टीचिंग मेथड्स हैं या तरीका है तदरीस है, इसकी बेस ये है ना, P3 टीचिंग मेथड्स। ये क्या है जी, करें जरा इस तरह, ये क्या है? P3 टीचिंग मेथड्स। तो इसमें हम देखते हैं टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं। मीन के इसका मरकज़ व महवर, जिस तरह उसका कनेक्शन का था, तो इसमें मरकज़ व महवर टीचिंग मेथड्स में हम नया सबक पढ़ाते हैं। टीचिंग मेथड्स में क्या करते हैं? नया सबक पढ़ाते हैं। उसके लिए हमें कुछ तरीके चाहिए होते हैं कि आज मेरे पास नमाज का, फिक्र का, हदीस का, तफसीर का कोई भी टॉपिक है, अब इसको मैंने आगे मुंतकिल करना है। इस टॉपिक की फहमो बसीरत, फहमो इदराक, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये इसकी जो फहमो बसीरत है वो मैंने अपने स्टूडेंट्स में मुंतकिल करनी है। उसके लिए जो मैं तरीके इस्तेमाल करता हूं, किस तरीके से करूंगा, उसको टीचिंग मेथड्स बोलते हैं। तो ये टीचिंग मेथड्स है। इसमें क्या करते हैं? नॉलेज मुंतकिल करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ उस टॉपिक की, उस मजमून की हम क्या करते हैं? तो एक लफ्ज में डेफिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफर करना। इसमें टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? अंडरस्टैंडिंग को, फहमो बसीरत को, फहमो इदराक को हम मुंतकिल करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि किन तरीकों से करें। ये तो समझ आ गई कि टीचिंग मेथड्स इसको कहते हैं, तो किन तरीकों से करें? तो इनमें बहुत ज्यादा है, 100 से ज्यादा तरीके हैं, जिनमें सिर्फ 4 को लेकर आए। फिर आगे जब ये कोर्स हमारा बढ़ता है तो टीचिंग मेथड्स पे फिर 5 घंटे का, 10 घंटे का, 15 घंटे का, 20 घंटे का अलग से कोर्स है।
تو ابھی ہم صرف انڈرسٹینڈنگ دے رہے ہیں، تو اس پہ ہم ایک میتھڈ ہے لیکچر میتھڈ، لیکچر میتھڈ سمجھ چکے ہیں. دوسرا میتھڈ ڈسکشن میتھڈ، تیسرا ڈیمونسٹریشن، اور چوتھا پروجیکٹ میتھڈ. اوکے، اس میں ہم دیکھتے ہیں جیسے تقریری طریقہ ہے لیکچر میتھڈ، ڈسکشن میتھڈ، ڈیمونسٹریشن میتھڈ، پروجیکٹ میتھڈ. ڈسکشن بہت ہی عام طریقہ ہے، بہت ہی زبردست طریقہ ہے. سقراط کا جو طریقہ تھا سوال و جواب کا، اس سے امام زرنوجی 800 سال پہلے گزرے ہیں. وہ کتاب بھی آپ کو اس کی پی ڈی ایف میں ہم نے دی ہے، وہ گفٹ مل جاتی ہے. امام زرنوجی کہتے ہیں کہ بحث و مباحثہ کا جو طریقہ ہے وہ بہت زبردست طریقہ ہے، جس سے ہم بہت زیادہ چیزیں سیکھتے ہیں. اس میں پھر آگے احتیاطیں ہیں کہ بحث اس فوکس پہ رہنی چاہیے، کسی کی انسلٹ نہ ہو، اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اس کے آبجیکٹیوز طے ہونے چاہیے. تو ڈسکشن سے ہم بہت زیادہ چیزیں سیکھتے ہیں. اوکے، اس کے بعد ہے ڈیمونسٹریشن میتھڈ، جس میں مظاہرہ کرتے ہیں ہم، جس میں ہم مشاہدہ کرواتے ہیں. سب سے پہلے اس کائنات میں کس نے ڈیمونسٹریشن میتھڈ یوز کیا؟ کس نے یوز کیا؟ کس جگہ پہ؟ حابیل اور قابیل کو سمجھانے کے لیے. قابیل نے جب قتل کر دیا قابیل اور حابیل، قاتل کون تھا؟ حابیل نہیں تھا. کتنے لوگ کہتے ہیں حابیل قاتل تھا؟ کاف سے قاتل، کاف سے قابیل. اس کو ایسوسیشن کا، منسلک کسی کے ساتھ لنک کر دینے کا طریقہ بولتے ہیں، یاد رکھنے کے لیے. عام طور پہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، حابیل قاتل ہے، قابیل، کاف سے قاتل. اس طرح ہم نے جب دو سیملر چیزیں آ جائیں، یاد رکھنے کے لیے ہمیں لنک ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، نہیں تو بچہ کنفیوز ہو جائے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ طریقہ بتانا بھی ٹیچر کا کام ہے. اب قابیل نے جب قتل کیا وہ کنفیوز ہو گیا کہ میں کیا کروں، یہ تو پڑا رہے گا ادھر. اب اللہ پاک نے ایک ٹیچر بھیجا، اور وہ ٹیچر کون تھا؟ کوا تھا. کوے نے پھر، کوا بولتا تو نہیں ہے، ڈیمونسٹریٹ کر دیا، مشاہدہ کروا دیا، مظاہرہ کیا. وہ ایک مشاہدہ کیا، وہ سارا سمجھ گیا. میں بھی اس کو 10 گھنٹے تقریر کرتے تو سمجھ نہ آتی، اس نے 1 منٹ میں کوا مارا، جو ساتھ کوا تھا اس کو پھر دفن کر دیا. تو وہ سمجھ آ گئی کہ یہ ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہے. ویسے یہ اس کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ہے. مین کہ جو یہ میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہے، کوے نے یوز کیا، یہ کسی جگہ پہ مجھے نہیں لکھنے کو پڑا، یہ خود ہی جو وہ الہام ہوتا ہے یا اندر سے کریٹ ہوتا ہے وہ ہے. کسی جگہ پہ کسی اسکالر نے اس کو یوز نہیں کیا. اچھا، فورتھ پہ یہ ڈیمونسٹریشن کا میتھڈ ہے. پروجیکٹ میتھڈ، ایکشن میتھڈ. کون سا میتھڈ؟ ایکشن اور ڈیمونسٹریشن میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے، فرق کیا ہے؟ اچھا، اب ڈیمونسٹریشن میں جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں 1 2 3 اسٹیپ اپ، اسٹیپ اپ. اسپیکر کی آواز پھر کام کر دیں تھوڑی. اوکے، اسٹیپ اپ، اسٹیپ اپ، اسٹیپ اپ. جو میں کیا کر رہا ہوں، ایکشن کر رہا ہوں یا ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہوں؟ ایکشن میں کر رہا ہوں جی، میں خود ایکشن، خود عمل کر رہا ہوں یا مشاہدہ کروا رہا ہوں؟ اب اس جگہ پہ کنفیوژن ہے، اس جگہ پہ ابہام ہے. ہم جب پوچھتے ہیں تو جو معلمین ہیں ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جو کام ہم خود کرتے ہیں یہ ایکچولی ایکشن ہے، یہ عمل کا میتھڈ ہے. نہیں ہے، یہ مشاہدے کا میتھڈ ہے. اس جگہ پہ جو بھی ہم مختلف اسٹوڈنٹس کو بلا کر کروائیں گے وہ بھی ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہے، وہ بھی مشاہدے کا میتھڈ ہے. جب طالب علم آپ کی پوری کلاس خود کر رہی ہے تو وہ پھر پروجیکٹ میں، وہ ایکشن میں، وہ عمل کا جو طریقہ اس میں شفٹ ہو جائے گا. تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی تو ایکشن سے سیکھا جائے گا.
डेमोस्ट्रेशन से सिर्फ फहम व बसीरत मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, मगर अगर हम चाहते हैं कि टीचिंग से आगे लर्निंग करवाएं, पढ़ाने से आगे सिखाएं, तो सिखाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक्शन करवाना होगा, अमल करवाना होगा, उनसे काम करवाना पड़ेगा। अगर काम करवाएंगे नहीं तो किसी सूरत में वो नहीं सीखेंगे। तो ये 4 तरीके हैं। अब इसको हम देखेंगे जो दिया हुआ है कि उस फॉर्म में हम एक मेथड को लेंगे, पूरा हफ्ता एक मेथड पे के जरिए पढ़ाएंगे, फिर अगला मेथड है उसके जरिए काम करवा रहे होंगे, ज्यादा फोकस उस पे होगा, फिर तीसरे तरीके के जरिए पढ़ा रहे होंगे, फिर चौथे तरीके के जरिए। जब आप ये 4 तरीके पढ़ चुके हैं तो फिर और 20-30 मेथड और पड़े हुए हैं अलग से, उनको पकड़ें और उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दें। इस तरीके से हम 10, 20, 30 मेथड जो हैं वो सीख सकते हैं। तो ये हमारा टीचिंग का मेथड है। ओके, नया लेसन पढ़ाते वक्त हमें कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए? 18 मिनट्स, 40 मिनट का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक लेक्चर टाइम है। अगर आपका लेक्चर का टाइम ज्यादा होता है, उसके मुताबिक उसके तनासुब से आप इसको बढ़ा दें। अगर 60 मिनट का, 80 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का है, उसके मुताबिक नया सबक पढ़ाने का टाइम आपने बढ़ा देना है। मुश्किल तो नहीं, अगर कम है तो उसके मुताबिक कम कर दें। तो एक नया सबक पढ़ाने के लिए हमें कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए? तो अब अगर नया सबक पढ़ाते हुए हम कम या ज्यादा टाइम लगा रहे हैं तो हम खुद परख सकते हैं, अपने आप को जायजा ले सकते हैं ना कि आज मैंने इतना टाइम स्पेंड किया है। और जायजा कैसे लेंगे? जब हमारे पास घड़ी होगी, जब क्लासरूम में भी राइट साइड पे, टीचर की राइट साइड पे क्लॉक लगा होगा तो टाइम मैनेज होगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए टीचर के पास भी घड़ी हो और क्लॉक सामने लगा हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा तेजी से ये चीजें सीख लें। बाज़ औक़ात हमें कम ज्यादा भी करना पड़ सकता है। अगर कभी कभी ऐसी सूरत हाल आती है कि हमें कोई सबक की नोयत के मुताबिक टाइम को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल रूटीन में हम इस तरीके को फॉलो करेंगे, इस तरीके के मुताबिक ही चलेंगे। तो 4 तरीकों को पढ़ा है। ओके, यहां पे आते हैं। ये क्या है? P3। ये क्या है? P3। ये क्या है? P3। क्या है P3? जी, सब लोग ऐसे करेंगे जी। ये क्या है? P3 टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? टीचिंग मेथड क्या है? खुद क्या है? अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफर करते हैं, फहमो बसीरत मुंतकिल करते हैं। ओके, कौन कौन से तरीके होते हैं? अगर हम अपनी क्लास में ये 4 तरीके ही अप्लाई कर दें तो हम 70-80% तक सिखा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। 5वां तरीका जो मैंने बताया, कोलैबोरेशन का, ग्रुप बनाकर हम टीचिंग करवाते हैं। तो ये हमारा 5वां तरीका है। ग्रुप बनाकर हम काम दे देते हैं, मिलजुल कर टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। और कितने टाइम में हमें नया लेसन पढ़ाना है? 18 मिनट्स में। इसके बाद नया तरीका जो 4th है, लर्निंग एंड मेमोराइजिंग, जिसमें सिखाना होता है और याद करवाना होता है। जब नया सबक पढ़ा चुके हैं तो टीचर का ही काम होता है कि उस सबक को सिखाना भी है और याद भी करवाना है। और क्लास में उसके जो बुनियादें हैं, जो उसूल हैं, वो क्लास में ही टीचर ने याद करवानी है। अगर हमने याद ना करवाए तो तालिब इल्म भूल जाएगा। और उसको चेक भी करना होता है कि आया स्टूडेंट्स ने सीखा है कि नहीं सीखा है। तो इसका नाम क्या बना? P4 लर्निंग एंड मेमोराइजिंग, सिखाना और याद करवाना। पहला मेथड जो टीचिंग में हमने यूज किया वो था पढ़ाना। वो क्या था? पढ़ाना और सिखाना मुख्तलिफ चीज है। पढ़ाने में हम कॉन्सेप्ट देते हैं, हम फहमो बसीरत देते हैं, समझ बूझ देते हैं उस टॉपिक की। समझ बूझ और सिखाना अलग चीज है। जब आपको मैंने स्टार्ट में मिसाल दी थी कि आप लोग को बताया गया कि गाड़ी इस तरह चलाते हैं, बाइक, समझ बूझ मिल गई? आप समझ बूझ मिल गई ना? क्लच दबाएं और गियर लगाएं, ये समझ बूझ मिल गई। इस तरह गाड़ी स्टार्ट, इस तरह स्टार्ट करनी है, क्लच दबा के गियर लगाना है। अब बता दिया, समझ बूझ मिल गई।
आपको बताया कि इस तरह बिरयानी पकानी है, समझ बूझ मिल गई, मगर पकानी शुरू कर दी। जब रोटियां पकाई तो मलेशिया के जजीरे बन गए, वो अफ्रीकन कंट्री के लिए ब्लैक स्या स्या रोटियां बन गई। तो समझ बूझ तो आ गई मगर सीखा नहीं है। समझ बूझ मिल गई थी जब बाइक चलाने के हवाले से क्लच दबाएं गियर लगाएं कर लिया, पहली दफा नहीं हुआ, फिर क्या किया, बार बार प्रैक्टिस 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 मश्क की, तो उसकी फहमो बसीरत के साथ वो पुख्ता होगी, याद भी होगी और सीख भी लिया। तो पढ़ाना और चीज है, सिखाना और चीज है। सिखाएंगे किस तरह? प्रैक्टिस से, मश्क से, होमवर्क से, क्लास वर्क से, असाइनमेंट से, बार बार उसको अमली जिंदगी में उसका इतलाक करेंगे फिर सीखेगा। अगर वो सबक अमली जिंदगी में ना आया तो नहीं सीखेंगे। इसलिए हमने लेसन रखा है विल स्किल एक्शन, विल स्किल एक्शन। एक्शन जिंदगी में इतलाक करेंगे तो फिर ही सीखेंगे। तो ये जब सीख गए तो अब किन तरीकों से हम सीखते हैं? तो एक तो उसमें एक ही चीज है, मश्क है। होमवर्क भी इसमें ही देते हैं, क्लास वर्क जो क्लास में काम करवाते हैं वो भी इसमें कि बच्चों याद कर लो, ये भी इसमें करवाते हैं। एक इसमें जो मैंने अभी बताया, इससे पहले लिंक डेवलप करना, जैसे कबील को याद करने के लिए काफ, काफ कातल और कबील, तो ये क्या है, लिंक डेवलप करना, कनेक्शन, पुरानी मालूमात के साथ कनेक्शन बनाना। एक ये तरीका है। एक बड़ा ही जबरदस्त तरीका है, ये बच्चे क्यों हंस रहे हैं, ये क्यों हंस रहे हैं? ये इसलिए भी आपको भी कह रहे हैं कि आप भी मुस्कुराया करें। एक जगह पे 3 हबशी लोग, ये हबशी है ना, इनको एक लतीफा सुनाया गया। 3 हबशी लोग एक जगह पे गए, वहां पे एक जिन जाहिर हुआ। बड़ा लंबा उन्होंने सफर तय किया था, वहां पे एक जिन जाहिर हुआ और जिन ने कहा एक ख्वाहिश आप अपनी बताएं, एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो ये इनको बड़ा होता था, हमारा रंग काला काला है तो हम अपना रंग सफेद करवा लेते हैं। तो पहले अबशी ने कहा कि मेरा रंग सफेद कर दें। जिनने का एक ही ख्वाहिश है और वो आपकी है कि आपका रंग सफेद कर दिया जाए। उसने एक फूंक मारी, उसका रंग सफेद हो गया। उसके बाद दूसरा अबशी, उसने कहा मेरी भी यही ख्वाहिश है, उसको भी फूंक मारी, उसका रंग सफेद हो गया। जो तीसरा हबशी था उसने कहा कि तुम बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। उसने कहा इन दोनों के जो काले रंग है ना, सफेद रंग है, दोबारा काले कर दो। उन्होंने कहा कि ये अपनी असल को भूल गए हैं, असल को नहीं भूलना चाहिए। तो असल को याद रखने के लिए हमें जीन से सहारा नहीं लेना, असल पे ही बुनियाद रखनी है। तो लर्निंग की जो ओरिजिन है, लर्निंग की जो असल है वो प्रैक्टिस है। लर्निंग की ओरिजिन क्या है? अगर हम सिखाना चाहते हैं तो हमें प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, अगर हम पढ़ाना चाहते हैं तो फिर लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन उनके जरिए करवाएंगे। अच्छा, डोइंग मेथड जो था, प्रोजेक्ट मेथड जिसमें हम करवाते थे, और प्रैक्टिस, इन दोनों में कोई फर्क है? डेमोस्ट्रेशन में तो टीचर या इस जगह पे होता है और बच्चों को, स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफर हो जाती है, और जब स्टूडेंट्स खुद करते हैं तो वो बन जाता है प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी मेथड, एक्शन मेथड, डूइंग मेथड, अमल का तरीका। तो उधर भी हमने देखा कि एक्शन मेथड यूज किया, प्रोजेक्ट मेथड यूज किया, स्टूडेंट से काम करवाया, तो करवाने में तो समझ बूझ मिल गई, इधर भी कहते हैं प्रैक्टिस। तो इनमें कोई फर्क है? इधर भी तो प्रैक्टिस में भी तो कर रहे हैं ना। तो उधर टीचिंग मेथड में कहते हैं कि करेंगे तो समझ बूझ फहमो बसीरत आएगी, तो उधर भी कर रहे हैं, इधर भी कहते हैं करेंगे तो सीखेंगे, उधर कहते हैं एक्शन करोगे तो समझ बूझ मिलेगी। इधर करवा रहे हैं उधर, ओके। और कोई इसमें बताएगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आपने बिरयानी पकाना, चाय बनाना, रोटियां पकाना, बाइक चलाना एक बार सीखी थी? बार 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 बार। तो प्रैक्टिस में एक्चुअली जब हम इस फेज में आते हैं तो इसमें बार 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 एक्शन 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 एक्शन, हर एक्शन हर अमल जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी लर्निंग हमें निखारता जाता है। तो ये बारीकी का फर्क है बहुत सा।
کہ اس میں صرف ایک بار دو بار کرواتے ہیں، اس میں مسلسل کرواتے ہیں، مشق، بار بار مشق، بار بار مشق کرواتے ہیں۔ اور امام زرنوجی نے اس میں کہا ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ سیکھتے ہیں جو بار بار اعادہ کرتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، وہ کئی بار دہراتے ہیں تو وہ زیادہ سیکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بار بار چیزوں کو دہرانا ہے۔ جیسے لوگ حفظ کرتے ہیں تو بار بار دہراتے ہیں، سب کی ہوتی پھر منزل ہوتی، وہی چیز کو بار بار اور ایک خاص ٹینور تک دہراتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں سبق، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اب یونیورسٹی میں کم از کم بھی 3 دن کا جو پرانا سبق ہوتا ہے اس کو ضرور سنتا ہوں۔ ضروری نہیں ہوتا سارا سنیں، کچھ چیزیں ادھر سے پوچھ لیں، کچھ دوسرے دن سے، کوئی تیسرے دن سے پوچھ لیں، تاکہ 3 دن کے اعادہ ضروری رہے۔ تو لرننگ کی جو ایک بیس ہے دہرانا، اور ایک ہے پریکٹس۔ اس میں اب ہم کچھ طریقے، ذہنی نقشہ، مائنڈ میپ بولتے ہیں، بہت جاندار طریقہ ہے، اس پہ میں بات کر دیتا ہوں ساتھ۔ اونچی آواز سے پڑھنا، خاموشی سے پڑھنا۔ ایک محدث پڑھ رہے تھے اپنے رجسٹر پہ، احادیث لکھی ہوئی تھی، حدیث پڑھ رہے تھے، ان کے والد صاحب آئے، کہتے خاموشی سے نہ پڑھو، اونچی آواز سے پڑھو۔ جب اونچی آواز سے پڑھو گے کیا ہوگا؟ پڑھو گے بھی اور سنو گے بھی۔ تو 2 حص ہماری انوالو ہوئی ہیں، جتنی زیادہ حص انوالو ہوں گی اتنا زیادہ ہم لرن کریں گے۔ تو لرننگ کے لیے جب ہم نے سبق یاد کرنا ہے تو پھر اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ جب ہم نے گو تھرو کرنا ہے، بڑی کتاب دی ہے 200 صفحے کی، 300 صفحے کی، اس وقت اونچی آواز سے نہیں پڑھنا، اس وقت لپسنگ بھی نہیں ہونی چاہیے، ہونٹ بھی نہیں ہلنے چاہیے، سپیڈ میں فرق آ جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 200 صفحے کتاب 1 گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں آدھے گھنٹے میں بھی 200 صفحے کتاب پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کتاب میں لکھا جہاں سے مرضی پوچھ لے۔ انٹرنیشنل لیول پہ کمپٹیشن ہوتے ہیں، ایسے پیج اوپر جا رہے ہیں، ایسے 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 کمپٹیشن ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو یاد بھی کروانا ہے، ان کو بک ریڈنگ کی جو فاسٹ ٹیکنیکس ہیں، تیزی سے جو کتابیں پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بھی دینا ہے، کہ 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹے میں دیکھتے ہیں کون سب سے زیادہ صفحے پڑھتا ہے، تاکہ ایک ایک لفظ نہیں پڑھنا ہوتا، وہاں سے اسکیچ لینا ہوتا ہے، کانسیپٹ لینا ہوتا ہے۔ تو اپنے اسٹوڈنٹس کی یہ بھی پریکٹس کروانی ہے کہ وہ تاکہ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں، وہ تھوڑے ٹائم میں پڑھیں۔ تو یہ ہے خاموشی سے پڑھنا اور اونچی آواز سے پڑھنا، اعادہ، مشق، لکھنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یاد رہے تو ہم لکھ لیں، آپ کی ادھر ورکشاپ میں جو چیزیں لکھی ہوں گی وہ یاد رہیں گی، باقی بھول جائیں گی ساری۔ لکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ایک جو بڑی خاص چیز ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت میں جا رہے تھے، ہجرت کرتے ہوئے، تو راستے میں ایک بندہ ملا تھا جس کو فرمایا تھا تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن میں دیکھ رہا ہوں، سراقہ۔ سراقہ کو کچھ لکھ کر دیا تھا، ہجرت کے وقت بھی لکھنے کا کچھ سامان آپ کے پاس تھا، ہجرت کے وقت بھی لکھنے کا سامان آپ کے پاس تھا جو لکھ کر دیا تھا۔ تو لکھنے کا سامان ہمارے پاس ہمیشہ ہونا چاہیے، کاغذ، چھوٹا سا ٹکڑا اور قلم، جب بھی کوئی آئیڈیا ہے فوراً لکھ لیں۔ تو لکھنا بہت ضروری ہے، سبق، اپنے جو کنسپٹ، خیالات ہیں ان کو لکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، جب ہم نے اسی کنسپٹ کو دیکھتے ہیں، یہ کچھ آپ نے کنسپٹ سمجھے ہیں، اس میں جو بڑی خاص چیز ہے کہ جب سٹوڈنٹس کو پڑھایا تو وہ کون سا پی تھا؟ P3، اور جب ہم نے سکھایا تو P4، یاد رہے گا آپ کو۔ اب جب ہم نے سکھایا تو اس میں ایکچولی جب سٹوڈنٹ سے ہم چیک کرتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ یہ سوال کیا تھا، نماز کی، عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، اس کے واجبات نماز کے کتنے ہوتے ہیں، فرائض کتنے ہیں۔ تو اب ہم نے پڑھایا اور کلاس میں ہی اس کو دوبارہ کویسچن آنسرنگ میں پوچھا، تو یہ اسیسمنٹ نہیں ہے، یہ لرننگ کا حصہ ہے، یاد رہے۔ اور اس میں ہم پنش نہیں کریں گے بلکہ سپورٹ مہیا کریں گے، انسلٹ نہیں کریں گے۔ کلاس میں پڑھایا اور سوال پوچھا اور بچے کی انسلٹ کر دی، پٹائی بھی کر دی، ایک دن کا موقع ملنا چاہیے۔ اس دوران میں جو سوال و جواب کریں گے یہ ایکچولی لرننگ کا ہے۔ اور لرننگ کا جو فیز ہے چوتھا، جس میں ہم سبق یاد کرواتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس میں بڑی جو خاص چیز ہے کہ جو آپ کے ذہن میں تصور ہے وہی جو سٹوڈنٹس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔
تو سوال و جواب سے ایکچولی آپ چیک کر رہے ہیں کہ جو میں نے پڑھایا وہ کیا اسٹوڈنٹس نے وہی تصور سیکھا ہے یا اس میں فرق ہے. تو اس میں ہم اپنا عکس دیکھتے ہیں. میں ادھر لکھا ہوا ہے فارم پہ عکس, جو فارم دیا اس پہ لکھا ہوا ہے لفظ عکس دیکھنا. جو میرے ذہن میں تصور ہے وہی طالب علم کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور وہ کیسے ہوگا؟ بار بار پریکٹس کروائیں گے اور یہ کام کروائیں گے. مائنڈ میپ کیا ہوتا ہے؟ ذہنی نقشہ. میں نے بے شمار کتابیں احادیث کی، حالانکہ میں براہ راست مدارس میں نہیں پڑھا، میری ساری ماڈرن ایجوکیشن ہے، سائیکولوجی 4 سال پڑھی ہے، 4 سال ایجوکیشن پڑھی ہے، پھر آگے ایم فل ایجوکیشن میں. مگر میں نے احادیث کی اور تفاسیر کی ان کتابوں پہ بھی کام کیا ہے اپنی سہولت اور اپنی آسانی، اپنی تربیت کے لیے. تو الکنز الثمین فی فضیلت ذکری و ذاکرین کتاب انسائکلوپیڈیا حدیث کا ذکر کے حوالے سے، اس کا میں نے کنسپٹ میپ تیار کیا اور ایک صفحے پہ پوری کتاب. اب درخت دیکھتے ہیں، درخت آپ نے ایک چیپٹر پڑھایا، وہ درخت اس کی بیس ہے، آگے اس کی جو بڑی شاخ ہیں بڑے تصور ہیں، آگے جو باریکی میں پتے ہیں وہ ان کے آگے کیا ہے، جو باریکی کے تصور ہے وہ ہے. تو ایک چیپٹر اور ایک کتاب کا کنسپٹ میپ، مائنڈ میپ، ٹری میپ بنانا بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹ سے، وہ یاد رہے گا. پیپر میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ریوائز نہیں کروایا جاتا. تو آپ میں سے کوئی ٹیچر ایسا نہیں ہونا چاہیے بڑی کلاسز میں، 8 کلاس سے سٹارٹ کر دیں، 8 کلاس سے آگے آن ورڈ، جب ایک چیپٹر، جب ایک کتاب پڑھا دیں اس کا درخت بنوانا ہے. کیا بنوانا ہے؟ مین کے ٹری کنسپٹ بولتے ہیں، اس کا مائنڈ میپ بنوانا ہے کہ پوری، اس کو کہنا پوری کتاب اس صفحے پہ لے آؤ. میں نے ایسے 20 کتابیں پڑھی ہیں، وہ ایک ایک صفحے پہ، 2 صفحے پہ، 3 صفحے پہ پوری کتاب ہے. پیپر میں جب بچہ بیٹھتا ہے تو بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ریوائز نہیں کر پاتا. جب ریوائز نہیں کرتا وہ بھول جاتا ہے. تو کنسپٹ میپ کے ذریعے جو بڑے مین کنسپٹ ہیں ان کا اس صفحے پہ ہونا بہت ضروری ہے. ٹیچرز کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کنسپٹ میپ ہو. یہ پورا جو صفحہ دیا ہوا ہے آپ کو دکھائیے گا، یہ ایکچولی کوئی 7 کتابوں کا تصور ہے. یہ بھی کنسپٹ میپ ہے، آپ کا مائنڈ میپ ہے. یہ ایک صفحے پہ دیکھ کے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے اپنے اصول حدیث کے، تفاسیر کے اور فقہ کے، اور اس پہ بنواتے جائیں. اسٹوڈنٹ سے کہیں بنائیں، جب ان کے پاس ہوں گے آپ کو نیا نیا آئیڈیا ملے گا کہ اچھا اس طرح بھی بنا سکتے ہیں. تو طرح طرح کے نقشے، آپ مائنڈ میپ لکھیں، ادھر دیکھیں نیٹ پہ تصویریں مل جائیں گی آپ کو اس کی بے شمار. تو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا. اسیسمنٹ P5 کیا ہے؟ اسیسمنٹ ہے اور اویلویشن ہے. اسیسمنٹ جس میں ہم جائزہ لیتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں، تجزیہ اویلویشن ہے اور جائزہ اسیسمنٹ ہے. اسیسمنٹ آپ نے لی، آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا، اسٹوڈنٹس اتنے نمبر لیے ہیں، یہ چیزیں آتی ہیں، یہ نہیں آتی. اویلویشن ہے کہ اس کے بعد پھر تجزیہ کرنا کہ کمی کہاں پہ تھی. عام طور پہ اویلویشن نہیں ہوتا، تجزیہ نہیں ہوتا. ریزلٹ کلیکٹ کر لیا، آگے اس کی اصلاح نہیں اس طرح کروائی جاتی. تو صرف اسیسمنٹ کے بعد اویلویشن نہ کی جائے تو وہ سبق ہمارا ادھورا رہ جائے گا. اور اسیسمنٹ ہم زیادہ تر نیکسٹ ڈے کرتے ہیں یا ایک خاص وقفے کے بعد کرتے ہیں. تو اسیسمنٹ آپ کو یاد رہے گی، اسیسمنٹ P5 کیا ہے؟ اسیسمنٹ اینڈ اویلویشن، جائزہ و تجزیہ. یہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں ہم چیک کرتے ہیں ٹیسٹ کے ذریعے، مختلف طریقوں کے ذریعے کہ آیا اسٹوڈنٹس نے سبق یاد کر لیا تھا، اس کو ذہن نشین ہو گیا تھا، اس کی سمجھ بوجھ آ گئی تھی، اس کو سیکھ لیا تھا. جب سیکھ لیا تھا تو اس کے بعد آپ نے ریزلٹ لیے، ٹیسٹ لیا، سنا، لکھوایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کو نمبر پتہ چل گئے کہ اس جگہ پہ املا کی غلطی ہے، اس جگہ پہ اس کے کنسپٹ کی غلطی ہے، اس جگہ پہ اس نے فلاں کنسپٹ مس کر دیا ہے. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اتنے نمبر ہیں تو اس کے بعد اویلویشن آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آیا اس کو دوبارہ لیکچر لینے کی ضرورت ہے، آیا مجھے پڑھانے کی ضرورت ہے، آیا اس کو پنش کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے سستی کا مظاہرہ کیا ہے، آیا اس نے سیکھ لیا ہے تو اس کو ریوارڈ دینے کی ضرورت ہے. تو اس کے ذریعے ایویلویشن میں ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہم تجزیہ کرتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. جب بچوں کی ایگزام ہو، ایگزام کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کمی کہاں پہ تھی، اس کو دور کس طرح کیا جا سکتا ہے. تو اب ہم جب سمجھ گئے اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن، تو اسیسمنٹ کرتے کن طریقوں سے ہیں؟ جی
असेसमेंट किन तरीकों से करते हैं? नेक्स्ट करिएगा, इधर से आगे बढ़ाइएगा, एक बटन प्रेस करिए। किस तरह करते हैं? ओरल, सुनते हैं। ओरल क्या होता है? सुनना। रिटन, उसके बाद सेल्फ में क्या होता है कि बच्चा खुद सुनता है, ऐसे नहीं हाथ रख के हम खुद अपने आप को सुना रहे होते हैं, या खुद लिखते हैं और खुद ही चेक करते हैं। ये बड़ा तेज तरीन तरीका है। आमतौर पे एक उस्ताद आधा आधा घंटा सबक लिखवाने में लगवा देता है। सारा नहीं लिखवाना, 8 मिनट है, 8 मिनट में 4 मिनट में लिखवाएं, मुख्तलिफ दे दें, ये ग्रुप ये वाला हिस्सा करे, ये ग्रुप ये हिस्सा करे, ये हिस्सा करे, सारी देख नहीं चेक करनी, चंद दाने चेक करने होते, आपको आइडिया हो जाएगा। तो 4 मिनट में या सुनना है या सुनवाना है या लिखवाना है आपने। और उसके बाद अगर सेल्फ असेसमेंट है तो कलम चेंज कर ले। मेरी क्लास के पास रेड पेन सबके पास होते हैं भाई, ब्लू पेन या ब्लैक पेन अपने बैग में डाल लें, रेड पेन खोलें, किताब सामने रखें, अपनी मिस्टेक्स अपनी गलतियां खुद निशानदेही करें उनकी। अब आपने तो लगाना है आधा घंटा, उन्होंने आपके सामने कर देनी है सारी चीजें कि ये इस जगह पे गलती थी, इस जगह पे गलती थी, और आपने दरमियान में चेक भी कर लिया, अच्छा किसी जगह पे डंडी तो नहीं मारी, किसी जगह पे मिस्टेक छोड़ी तो नहीं है। अब जब उन्होंने गलतियां मार्क कर ली हैं, आप दरमियान में साइन करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, उस दौरान में ही उनको कहना है कि जहां जहां मिस्टेक है, इमला की गलती है, कॉन्सेप्ट की, उसको 5-5 बार लिख लो। तो ये 5 बार लिख भी लेंगे, 5 वो चेक भी सारी मिस्टेक्स कर लेंगे, उस दौरान में आप सिग्नेचर भी कर देंगे, तो इतना टाइम हमारा बच जाएगा। एक इसमें मेथड है क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड? क्रॉस मेथड। दो दो स्टूडेंट्स का पेयर बनेगा, एक दूसरे के साथ कॉपी एक्सचेंज कर लेंगे, आप उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सही चेक कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप भी साइन कर रहे हैं, तो आपने चेक करना ही था उस दौरान में, उन्होंने आपका काम आसान कर दिया है। तो ये क्रॉस मेथड है। चेन मेथड भी होता है जिसमें कॉपी पूरी क्लास में घूमती है, एक कॉपी अगले के पास, उससे अगले के पास, तो कॉपी इस तरह मूव करती है, आखिरी कॉपी फ्रंट के पास। तो इसमें भी तेजी से हो जाता है। मैं 70-70 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, 5 मिनट में असेसमेंट, 100% असेसमेंट फारग, पता चल जाता था कि आध घंटे की क्लास है, आध घंटे में 5 मिनट में हमने उनको लिखवाया, चेक किया, बाकी सबक 18 मिनट में नया सबक पढ़ा दिया। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है टाइम थोड़ा है, आपने कवर करना है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और इसमें कौन से हैं? पीयर मेथड एक्चुअली वो ग्रुप का ही है, दो दो लोगों का जो बनाते हैं, पीयर मेथड यही है। क्रॉस मेथड में बता दिया। टीम मेथड क्या होता है? टीम में जो था क्रॉस मेथड, क्रॉस तो ग्रुप में भी हो जाता है, 4 लोगों में भी हो सकता है, 2 लोगों में भी हो सकता है। जबकि टीम में मॉनिटर नहीं कहते सबक सुन लो, तो ग्रुप बने होते हैं 3-3 4-4 5-5 लोगों के, जो ग्रुप हेड हैं वो आपकी टीम है, उनको कहीं चेक कर लो या सुन लो। तो इस तरह टीम से भी हम काम करवा सकते हैं। टीम का लेसन हमने खुद चेक कर लिया, हमने एक्चुअली टाइम मैनेज करना सीखना है कि कितने शॉर्ट टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। जैसे वो स्टार्ट हमने लिया था कि वो लकड़हारे को नौकरी से फारग कर दिया था, वो चूंकि आरी को तेज नहीं करता था, तो हमें नई नई स्किल्स सीखनी है। नई स्किल्स के लिए ये तरीके हैं, ये इनको अपनाएं तो फिर उसके बाद आगे एडवांस तरीके हैं, उनको आप सीख लेंगे। तो ये आपके ज़हन में आ गया। कितने मिनट में हम करेंगे? 8 मिनट में। ओके, मेरे साथ बोलिएगा तेजी से। ये क्या है? P5। P5 असेसमेंट एंड एवेलुएशन। असेसमेंट एवेलुएशन एक्चुअली आउटकम्स को चेक करते हैं, रिजल्ट को, नताइज को चेक करते हैं, इसलिए होता है। ओके, और उसको फिर हमने बेहतर करना होता है। अब किन तरीकों से करते हैं जी? ओरल, ये इसमें हर एक को समझ आ गई, किसी जगह पे मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। सेल्फ असेसमेंट में कलम चेंज करवाएंगे, टीचर ने साइन जरूर करने, नहीं तो कॉपी घर जाएगी, वो कहेंगे टीचर ने तो चेक ही नहीं किया, तो बच्चे करते हैं, उस्ताद क्या करता है। तो इसलिए आपके सिग्नेचर बहुत जरूरी है। इसमें कुछ बारीकियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद समझ जाएंगे। ओके, और 8 मिनट में करते हैं। अब एक टीचर खुद अगर 8 मिनट से ज्यादा टाइम लगा रहा है या कम लगा रहा है, तो उसको पता चल जाएगा ना कि मैं अभी प्रोफेशनल टीचर नहीं बना जब तक कि मैं 8 मिनट में, 40 मिनट के हिसाब से अगर लेक्चर है तो 8 मिनट के अंदर हमें क्या करना है? असेसमेंट को कवर करना है। उसमें आप 20 नए तरीके भी चेक कर लेंगे, नए तरीके आपको खुद मिल जाएंगे। और अगर आप ये 6 माह में भी इस तरीके तक पहुंच जाते हैं, जरूरी नहीं है फौरन पहुंच जाएं,
آپ کو 6 ماہ میں بھی اس طریقے تک پہنچ جاتے ہیں، آپ پروفیشنل ٹیچر بن گئے ہیں، آپ کالج اسکول یونیورسٹی کے جو ٹیچرز ہیں ان سے بھی آگے نکل گئے، آپ بہت ہی پروفیشنل ٹیچر بن گئے۔ اوکے، اس کے بعد جب ہم چیک کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ریوارڈ اور پنش کرنا ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہوتا ہے؟ ریوارڈ پر پھر آگے الگ سے ڈیٹیل ہے، مگر ادھر ہم نے تھوڑی سی چیزیں رکھی ہیں۔ ریوارڈ کا ایکچولی مقصد پرموشن ہے، پنشمنٹ کا مقصد پرموشن ہے۔ لکھا ہوا ہے نا پروموٹر، سٹارٹ میں پی کون سا ہے؟ پروموٹر۔ یہ کون سا ہے؟ پی 6 کون سا ہے؟ پی 6 پروموٹر۔ P6 پروموٹر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ریوارڈ اینڈ پنش کرتے ہیں۔ ریوارڈ پنشمنٹ ایکچولی اس کی جو پرفارمنس ہے وہ اس سے بڑھنی چاہیے۔ اگر آپ کی پنشمنٹ سے بچہ اسکول سے بھاگ جائے، ادارے سے بھاگ جائے، وہ کام کرنا چھوڑ دے، اس کا مطلب آپ کی پنشمنٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کے نتائج ٹھیک نہیں ملے۔ اسلام میں سزاؤں کا تصور اصلاح کے لیے ہے، بہتری کے لیے ہے، نہ کہ بندوں کو مارنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے تصور، ایسا ہی ہے۔ تو اگر اس میں بہتری نہیں آپ کی سزا سے، اس کا مطلب آپ کی سزا فیل ہے۔ تو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا ہے، ہمیں کریٹیسائز بھی کرنا ہے، اس کے الگ الگ طریقے ہیں، مگر ادھر ہم نے 2-3 طریقوں کو یوز کیا ہے۔ ریوارڈ، ریوارڈ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹائٹل، اچھے اچھے انعام دیتے ہیں، ٹائٹل دیتے ہیں۔ قائد اعظم ایوارڈ، علامہ اقبال ایوارڈ، امام بخاری ایوارڈ، امام بخاری سرٹیفکیٹ، امام بخاری ٹائٹل۔ اس طرح جس جس کا جو اوپر ٹاپ پہ ہے ہیرو، اس کے ساتھ کوریلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹائٹل ہیں جو اس کو ہم اسٹوڈنٹ آف دی منتھ، رائزنگ سٹار، شائننگ سٹار، مون، شہین، اس طرح کے ٹائٹل دے سکتے ہیں کہ جو بچہ سب سے پہلے یہ کر لے اس کو یہ ٹائٹل ملے گا۔ تو اب بچے ٹائٹل کے لیے کہ ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ اچھے اچھے ان کو ٹائٹل ملیں، اور اس کے مطابق وہ زیادہ اپنے آپ کو اپریشیٹ اور اپنے آپ کو موٹیویٹ اور پروموٹر سمجھتے ہیں۔ اس طریقے سے ایوارڈ، ایوارڈ میں ہارڈ فارم میں ہم دیتے ہیں، کوئی بھی اچھی چیز ہارڈ فارم میں، ٹافی، کینڈی، بسکٹ ہم دے سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ کیا ہے؟ کلیپنگ، کلیپنگ کلاس میں، کلیپنگ اسمبلی میں، کلیپنگ سٹاف روم میں، کلیپنگ کسی بھی جگہ پہ کروا سکتے ہیں، تو اس کا لیول بڑھا سکتے ہیں ہم۔ تو اس طریقے سے یہ 3 ہے۔ پنشمنٹ میں ہم پنشمنٹ فوراً نہیں کرتے، پنشمنٹ میں انفارم کرتے ہیں، وہ بچہ مانتا ہے کہ میں نے مسٹیک کی ہے، ایڈمٹ کرتے ہیں انفارم کے بعد۔ دوسرا کیا ہے؟ کونسلنگ۔ ایک بچہ سبق 5 دن سے کام نہیں کر کے آ رہا، وہ بتاتا میری گھر میں والدہ بیمار ہے، مجھے پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ کونسلنگ کرنی، اس میں ریزن کو ڈائگنوز کرنا ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر سبق یاد کر کے نہیں آ رہا تو کیا وجہ ہے، سبق یاد کر کے نہیں آ رہا تو کیا وجہ ہے۔ کونسلنگ میں ریزن کو فائنڈ کرتے ہیں اور سوال اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں۔ کونسلنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کونسلنگ کہتا ہے کہ میں بدکاری نہیں چھوڑ سکتا، کونسلنگ فرما رہے ہیں، فرمایا کس سے کرو گے؟ اس سے اس نے اینڈ پہ کیا کہا؟ میری توبہ۔ یہ کونسلنگ ہے۔ کونسلنگ میں نصیحت نہیں ہوتی، کونسلنگ میں نصیحت نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیمونسٹریشن اور یہ سارے میتھڈ کو دیکھیے گا، درخت کو پکڑ کے ایسے پتے نیچے گرتے ہیں۔ اب یہ کونسلنگ بھی ہے، ڈسکشن میتھڈ بھی ہے، سوال و جواب بھی ہے، اور ڈیمونسٹریشن بھی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص نماز پڑھتا، اچھے کام کرتا، تو ایسے درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کونسلنگ۔ کونسلنگ میں نصیحت نہیں ہوتی، بچے نصیحت پسند نہیں کرتے، نصیحت کم کر دیں، 1-2 لفظ بولنے ہوتے ہیں۔ نصیحت کے لیے ضروری ہے کہ کنیکشن ڈیولپ ہو۔ ہم عام طور پہ اسٹوڈنٹس کو کنیکٹ نہیں کرتے اور کنوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یا کسی کو بھی نصیحت کرنی ہے، بے شمار لوگ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری بات نہیں لوگ مانتے، اسکالرز بھی ہیں، لوگ کنونس نہیں ہوتے، لوگ بھاگ جاتے ہیں، ہم نصیحت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو منع کرو۔ میں نے کہا کہ آپ نے صرف یہی پڑھا ہے، اس کی باریکی میں جائیں کہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم کب دیتے ہیں؟ جب کنیکشن ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ کنیکشن ڈیولپ کریں گے تو پھر کنوے کریں گے، کنوے کریں گے تو کنونس کریں گے۔ کنیکشن بنا نہیں ہے، نصیحت کر رہے، ضائع ہو رہی ہے۔ پائپ لگا ہوا ہے ٹوٹی کے ساتھ، آپ پانی بہاتے جا رہے ہیں، ادھر تو پانی پہنچ نہیں رہا۔ تو اس لیے جب بھی نصیحت کرنی ہے ان کو، تب کیا کرنا ہے؟ کنیکشن کیا کرنا ہے؟ کنیکشن ڈیولپ کر کے کنوے کرنا ہے، کنوے کے بعد کنونس کرنا ہے۔ تو کونسلنگ، کونسلنگ کے بعد کیا ہے؟ کونسلنگ کے بعد کیا ہے؟
وارن ہے. کاؤنسلنگ میں ہی آپ نے کہنا ہے کہ اگر آپ نے مسٹیک کی تو پھر ریٹرن ایگریمنٹ ہو جائے گا. اگر آپ نے مسٹیک کی تو کیا اب آپ نے اپنی بات اس کے منہ سے کہلوانی, اس کو کاؤنسلنگ کہتے ہیں. اور ریٹرن ایگریمنٹ کر لینا ہے. کیا کر لینا ہے کہ اگر آپ نے نیکسٹ ٹائم کیا تو وارننگ ملے گی اور اس کے بعد پنشمنٹ ملے گی. وارننگ ملے گی, شو کاز نوٹس ملے گا آپ کو, اور اس کے بعد آپ کو پنشمنٹ ملے گی. پنشمنٹ بے شمار طرح کی ہو سکتی ہے. سبق کو بار بار لکھیں, کلاس میں کھڑے رہیں, آپ کی بریک بند ہے, سونا نہیں ہے آپ نے. اس طریقے سے ہم کوئی بھی چیز کی پنشمنٹ کا جو طریقہ ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. لیکن مارنے والا طریقہ وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے, بہت شدید ممانعت فرمائی ہے. حضرت انس بن مالک آپ کی بارگاہ میں تقریباً 10 سال رہے, اور اس میں آپ نے فرمایا کہ میں آپ سرکار جب غصے میں ہوتے, مین کہ جب میں کام حکم نہیں مانتا تب بھی آپ شفقت فرماتے اور کاؤنسلنگ فرماتے تھے تاکہ اصلاح ہو جائے. تو یہ ہے پنشمنٹ کا طریقہ. پنشمنٹ کتنے منٹ میں کریں گے؟ 1 منٹ میں. اور آخری پورشن ہے وہ ہے ہمارا کمیونیکیشن سکل. کون سا ہے؟ کمیونیکیشن سکل, ابلاغی مہارت. چیز کو منتقل کرتے ہیں, اس میں کیا کرتے ہیں, اور منتقل کرنے کے لیے کمیونیکیشن کا ہم سہارا لیتے ہیں. یہ سہارا لیتے ہیں اگر ہماری کمیونیکیشن افیکٹو ہے. کمیونیکیشن کے میں نے پارٹ پوچھے تھے کون کون سے ہیں. ایک بڑا جو پارٹ ہے, بڑا جو حصہ ہے اس کا وائس, آواز کا ہے, اور دوسرا ہے باڈی لینگویج کا, زبان, بدنی زبان. دو ہی چیزیں ہیں اس میں. آواز, اب آواز میں پہلے نمبر پہ ہے پیس, آپ کی سپیڈ کتنی ہے, کیا ایک ہی سپیڈ سے بولتے ہیں یا کم زیادہ کرتے ہیں. ولیوم کتنا ہے, جو عمدہ بات کرنی ہے, اچھی کرنی ہے تو آپ ولیوم اونچا کر دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے مقرر تھے, آپ کا جوش ولولہ دیکھنے والا ہوتا تھا. آپ اس طرح ہاتھ مارنا, جوش ولولہ, یہ سارا دیکھنے والا ہوتا تھا. ولیوم اپ ڈاؤن, کبھی پیس زیادہ کبھی پیس کم, پیس میں رفتار, آپ کی لفظوں کی جو اداگی ہے وہ کس طرح کرنی ہے. کلیرٹی, ایک ایک لفظ کی جو کلیرٹی ہے, پروننسیشن, واضح الفاظ ہونے چاہیے. سٹریس, جس طرح ہم ایک لفظ پہ, فقرے کے اندر ایک لفظ پہ زور ڈالتے ہیں کہ آپ کو یہ کام ضرور کرنا ہے, تو یہ اس سے کمیونیکیشن افیکٹو ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس کی کلاس مینج رہتی ہے, اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں. ٹون, اچھا اچھا اچھا, تو یہ ٹون ہے. لہجہ جو آپ کا کیا ہے, یہ اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. وقفہ, پاز. آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب میں نے ادھر سپیس دی ہے, خاموشی اختیار کی ہے, تو یہ کس وقت ہم نے اختیار کرنی ہے, یہ ساری چیزوں کو دیکھنا. باڈی لینگویج, فیشل ایکسپریشنز, آپ کے چہرے کے تاثرات, آپ کی جیسٹر, ہاتھوں کے اشارے, اور آئی کانٹیکٹ, آنکھوں کا رابطہ کتنا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کا پوسچر, جسمانی حالت. یہ پوسچر ہے جو آپ کا جو باڈی ہے کس طرح موو کرتی ہے, اس طرح آگے جھک جاتے ہیں. تو یہ اگر ایک ٹیچر کے پاس ہیں تو وہ پروفیشنل ٹیچر ہے. اب یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گی. کیا کرنی پڑیں گی؟ اگر ہمیں سیکھنی ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے, سیکھنی ہے تو اس میں کیا کرنا ہوگا؟ پریکٹس میں لانی ہوگی. پریکٹس کے لیے آپ کو فارم دیا ہے, یہ اس کو رین بو کے 7 کلرز کے ساتھ 7P کو ہم نے رکھا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. 7P کے ساتھ رکھا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ ساری چیزیں کس طرح ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان کو لے کر چلتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا تھا. ہم نے لیسن پلاننگ کو پڑھا. لیسن پلاننگ کیا ہوتی ہے, لیسن پلاننگ کن طریقوں سے کرتے ہیں, مین ایس ایل اوز کی جو سیٹنگ ہے, کتنے ٹائم میں کرتے ہیں, کتنے ٹائم میں بیان کرتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پر ہم نے کس چیز کو دیکھا؟ پریپریشن, کلاس روم مینج. کلاس روم مینج کیا ہوتی ہے؟ کلاس روم مینجمنٹ کن طریقوں سے کرتے ہیں اور کتنے ٹائم میں کرتے ہیں. ٹیچنگ میتھڈس, نیا سبق پڑھانے کے لیے کن طریقوں سے کرتے ہیں, کتنے ٹائم میں کرتے ہیں. لرننگ, میمورائزنگ, سبق یاد کیسے کروانا, سکھانا کیسے ہے, کتنے ٹائم میں کروانا ہے, کن طریقوں سے کروانا ہے. ایگزام کس طرح لینے ہیں, یہ ساری طریقے ہیں. اسیسمنٹ کن طریقوں سے لینی ہے, اور ریوارڈ پنش کس طرح کرنا ہے, اور کمیونیکیشن سکل ہمیں کس طریقے سے لے کر آنی ہے, اور آخری چیز اس فارم کو فل کیسے کرنا ہے. اس فارم کو فل کیسے کرنا ہے. یس, یہ دکھائیے گا ایک فارم. یہ دیکھیں ادھر سیمپل بنا ہوا ہے نا دوسری سائڈ پہ, یہ سائڈ کھولیے گا.
اس میں پلان میں یہ فارم آپ کے پاس ہے، جو اس کی بیک سائڈ خالی ہے یہ اس کی فوٹو کاپی کروا لیں گے، اور اس کی جو دوسری سائڈ ہے، اس کی جو دوسری سائڈ ہے وہ آپ کو سیمپل کے لیے دی ہے. اب اس کو فل کرنے کا طریقہ یہ کہ ویل اسکل ایکشن، مثال کے طور پر کہ میں نے ویل اسکل ایکشن پہ کام کروانا ہے، شوق بھی پیدا کرنا، مہارت بھی دینی، اس کو زندگی میں اپلائی بھی کروانا ہے. اس کے بعد میں نے یہاں سے دیکھیں واٹ کو اٹھایا، صرف ایک چیز، ایک ٹیکنیک اٹھایا. کبھی آپ سٹوری کو ادھر لکھ لیتے ہیں، پورا ویک سٹوری پہ کام کروائیں گے، پھر سٹوری کے ذریعے ہی سارے سبق پڑھائیں گے. اس طریقے سے ٹیچنگ میتھڈز ہیں، تو ٹیچنگ میتھڈ میں ایک طریقہ لکھا لیکچر میتھڈ، اگلے ویک میں کیا کیا، دوسرا میتھڈ لکھ دیا، پھر اس سے اگلا ویک آیا تو پھر تیسرا میتھڈ، پھر زیادہ تر فوکس ان طریقوں کے ذریعے رہے گا. پھر لرننگ میمورائزنگ میں کچھ اس پہ آپ اپنی مرضی سے کوئی ایک طریقہ لکھ لیتے ہیں، پھر اگلے ویک میں دوسرا طریقہ، اس سے اگلے ویک میں تیسرا طریقہ. اسیسمنٹ میں ایک طریقہ لکھا، پورا ویک اس کے ذریعے اسیسمنٹ ہوگی. اوکے. اس طرح ریوارڈ پنش، تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے، اسٹوڈنٹس بھی یوز ٹو ہو جائیں. اچھا، ریوارڈ پنشمنٹ میں ایک طریقہ لکھا، پھر اگلے ویک میں دوسرا طریقہ، پھر اس سے اگلے ویک میں، اس طرح آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. اس طرح کمیونیکیشن سکل میں ایک طریقہ پکڑا، پورا ویک اس پہ فوکس رہا، پریکٹس مشق کی بار بار، تو اس طریقے سے کر لیا. اور ٹائم اس کا لکھا ہوا ہے، ٹائم کو فالو کریں گے. آگے جو ٹک نظر آ رہی ہے، آخری چیز اس میں جو ہے ٹک نظر آ رہی ہے، ٹک میں یہ بڑی خاص چیز ہے، جو آج کا سیکرٹ ہے، لرننگ کا سیکرٹ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں یہ چیزیں یاد ہو جائیں تو اس کو بنایا ہم نے اس لیے ہے کہ ہم نے سکھانے پہ زیادہ فوکس کیا ہے. ایک طریقہ تھا میں آ کے لیکچر دیتا چلا جاتا، ایک طریقہ ہے کہ سکھانے کے لیے پورا انوائرمنٹ، طریقہ کار آپ کو دے دیا جائے. اب اس فارم کے بغیر آپ کلاس روم میں نہیں جائیں گے. عزم کرتے ہیں؟ جس دن آپ نے اس فارم کو فل نہیں کیا، 10 روپیہ ہرجانہ، 10 روپیہ جرمانہ، 10 روپیہ صدقہ باکس میں ڈالیں گے جس دن اس فارم کو آپ نے فل نہیں کیا. اب فارم فل کیسے کرنا ہے؟ ایک لیکچر جب ہوا، میرا پہلا لیکچر، جیسے ہی لیکچر کلوز ہوا 1 منٹ میں نے رکھا ہوا فارم فلنگ کا، آخری جو ہے P7 کمیونیکیشن سکل تو ہے، وہ تو روٹین میں پورے لیکچر میں چلے گی، آخری اس میں فارم فل کرنے کے لیے 1 منٹ رکھا. آپ نے 1 منٹ میں ٹک کر دینی ہے کہ میں نے کام کیا نہیں کیا. 6 ماہ تک کراس کریں، مگر ہر لیکچر کے بعد کریں. 6 ماہ تک کسی چیز کو فالو نہ کریں، مگر ہر لیکچر کے بعد کراس کرتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 6 ماہ تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ٹک کراس کریں، جو اپلائی کر رہے نہیں کر رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ کہ ہر لیکچر کے بعد آپ نے ٹک کراس کرنی ہے، یہ آپ کا عزم ہے. اگر آپ کے 5 لیکچر ہیں اور 5 لیکچر میں ہر لیکچر کے بعد آپ نے ٹک کراس نہیں کیا تو آپ کو ہرجانہ، جرمانہ، صدقہ پڑ جائے گا 10 روپیہ. اوکے. تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے میتھڈ اگر کسی کو آ جاتے ہیں، جو آپ کے سٹی کے، آپ کے شہر کے ٹاپ کے 50 ٹیچر ہیں، آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں گے دعوے کے ساتھ. کسی بھی برانڈ کے ہیں، کسی بھی یونیورسٹی کے ہیں، کسی بھی لیول کے ہیں. یہ چیزیں نہیں آتی، یا آتی ہیں تو اپلائی نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہم لے کر چلیں. آج کی یہ اس پروگرام کو میں، جی نہیں نہیں، یہ تو آپ کے پاس صرف یہ آپ کے لیے ہی ہے نا. اس جی یہ اس کی کاپیز آپ کو میں نے دے دی ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہی چلے گا. جی یہ لیکچر سارے، ان کے کافی سارے کنسپٹ پڑے ہیں. ہارون ثانی، SAANI ثانی، ہارون ثانی، یا ہمارا منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کا چینل ہے MES_EDU، اس جگہ پہ بھی یہ سارے کافی سارے لیکچرز پڑے ہیں، ان کے کنسپٹ پڑے ہیں، ریگولر لیکچرز آ بھی رہے ہیں. ہارون ثانی سرچ کر لیں، یا MES_EDU، اس جگہ پہ یہ سارے لیکچر پڑے ہیں. ان کو آپ بڑے اچھے طریقے سے لے کر چلیں. سر 1 منٹ دے دیں بس. اوکے جی. تو یہ اس فارم کو اگر آپ کی کوئی کیوری ہے تو آپ اس چینل پہ جا کے، پیج پہ جا کے سوال پوچھ لیں. آپ سر سے سوال پوچھ لیں، یہ ہمیں واٹس ایپ بھیج دیتے ہیں وائس میں، ہم آپ کو اس کا رپلائی کر دیں گے. مگر یہ نہیں ہوگا کہ یہ فارم آپ اپلائی نہ کریں، یہ چونکہ محنت کی ہے. میں ریئلٹی میں بتا رہا ہوں، اس فارم کی قیمت 10,000 روپیہ ہے. آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں، Amazon پہ سرچ کریں لیسن پلاننگ فارم،
بڑے ٹاپ کے فارم ہیں وہ 10 20 30 ہزار روپے کے مل رہے ہیں، اور لیکن وہ پاکستان میں اپلائی نہیں ہوتے. یہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا بڑا یونیک سسٹم ہے، اس کے ذریعے ہم بڑی تیزی سے چیزوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. آخری چیز جو ٹیچرز کے حوالے سے میں 1 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کر دیتا ہوں، وہ جس طرح سٹارٹ میں آئی تھی کہ ہمیں یہ ساری چیزیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ جب تک ایک ٹیچر پرسنل افیکٹونیس کی بات کی نا، آخری پرسنل افیکٹونیس میں جتنا ٹیچر کا خود رول ماڈل آئیڈیل ہوگا اتنا ٹیچر آگے نالج ٹرانسفر کرے گا، اپنے فیض کے ذریعے، اپنی نظر کے ذریعے، اپنے تقوی طہارت کردار کے ذریعے آگے منتقل کرے گا. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم خود جتنا پائٹی، طہارت میں، تقوی میں، اس میں جتنے زیادہ پیور ہوتے جائیں گے اتنا ہی آگے بڑھیں گے. اب حضرت جنید بغدادی 30 سال تک حضرت سری سختی کی صحبت میں رہے. حضرت سری سختی وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ اے اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام محبت کرتے تھے اور اللہ سے بھی محبت کرتے تھے، تو حضرت سری سختی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کروائی تو 13 دن تک بے ہوش رہے. حضرت سری سختی حضرت معروف کرخی کی صحبت میں رہے، حضرت معروف کرخی حضرت داؤد طائی کی صحبت میں رہے، حضرت داؤد طائی حضرت فضیل ابن عیاض کی صحبت میں، حضرت داؤد طائی حضرت ابراہیم بن ادم کی صحبت میں رہے، حضرت ابراہیم بن ادم حضرت شقیق بلخی ان کی صحبت میں رہے، حضرت شقیق بلخی کی صحبت میں حضرت حاتم اسم رہے. تو یہ کیا ہے، وہ سب لوگ یہ مینر سیکھتے تھے. حضرت حبیب اجمی کی صحبت میں حضرت فضیل، حضرت احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی، حضرت امام حسن بصری کی صحبت میں حضرت رابعہ بصری، یہ ایک دوسرے کی صحبت اختیار کرتے تھے تقوی طہارت سیکھنے کے لیے. 80% سے زیادہ چیزیں نظر، فیض، کردار، صالحیت، تقوی میں ہیں. وہ چیزیں جو نظر نہیں آ رہی وہ ہم ایک وائی فائی کنیکشن، ایک کلک کے ذریعے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ساری چیزوں کو ہم پڑھیں اور ان کی صحبت میں رہیں. تو جہاں پہ ہمیں تصوف صالحیت سیکھنی ہے وہاں پہ ماڈرن سکل سیکھنی ہے. ماڈرن سکل 20% ہے، 80% تصوف تزکیہ کردار ہے. تب ہم معاشرے کو اچھی چیزیں ڈلیور کر سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. محترم بغدادی صاحب اور نظام المدارس جنہوں نے بڑی عظیم کاوش کی ہے، میں ان کو، ان کی پوری ٹیم کو سلوٹ کرتا ہوں. اور آپ لوگ دور دراز سے طالب علم بن کر چیزیں سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی مزید آسانیاں پیدا فرمائے. والسلام، جزاک اللہ خیر.